وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیماریاں سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اب بیماری یہ نہیں ہے کہ سر میں درد ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، پیٹ میں درد ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تھوڑا سا بی پی اپ ڈاؤن ہو گیا تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ہارٹ پرابلم تھوڑا سا ہے زیادہ نہیں ہے تو میں روزہ نہیں رکھ سکتا، شوگر کا پرابلم ہے تو جناب میں کیسے روزہ رکھوں؟ تو اس میں یا تو آپ کا اپنا تجربہ ہونا چاہیے کہ واقعتاً ہی صبح شام کی میڈیسن لینے کے ساتھ میں یہ روزہ کمپلیٹ کر سکتا ہوں ساری اور افطاری میں، تو یہ اپنا تجربہ تو سب سے بیسٹ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اور ڈاکٹر بھی ایسا ہے کہ جو دین اسلام کا مخالف نہیں ہے اور سلجھا ہوا ہے اور دین اسلام کو سمجھنے والا ہے، تو پھر آپ اس کی رائے کا بھی احترام کرتے ہوئے ایسا کر لیجئے جیسے وہ کہتا ہے۔ اور اگر نہ اپنا تجربہ ہے نہ کسی نے کہا ہے تو یوں ہی اپنے آپ ہی گمان کر لینا کہ مجھ پہ روزہ نہیں ہے، مریضاً او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اس میں فقہا نے اجازت نہیں عطا فرمائی۔ تو آپ اور میں غور کر لیں کہ مجھ پہ روزہ فرض ہے تو ضرور رکھنا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور مریض بھی وہ سوچ لے، اپنی رپورٹس، اپنے معمولات اپنے اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد پھر کسی مفتی اسلام سے فتویٰ لے لے کہ مجھ پہ روزہ رکھنا ضروری ہے، یا میں چھوڑ سکتا ہوں، یا میں اس روزے کی قضا بعد میں کر سکتا ہوں۔ اور فقہا نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جو بندہ اتنا بیمار ہے کہ وہ گرمیوں کے روزے نہیں رکھ پاتا اور اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، یا بیماری اور بگڑنے کا خطرہ ہے، یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، تو وہ پھر گرمیوں کے اندر روزے نہ رکھے، موسم معتدل ہو جائے تو پھر وہ روزے اس کی قضا کر لے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ وہ مالک اس کی اس کمی کو معاف فرما دے۔